السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ سورۃ ہود آیت نمبر 116-117۔ معزز سامعین اور حاضرین، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو نہایت ہی پاکیزہ جگہ اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے ایک گھر کے اندر ایک نہایت ہی معزز اور مشرف کام کے لیے یہاں اکٹھے ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جس طرح اس جگہ جمع فرمایا ہے جنت الفردوس میں ہم تمام کو جمع فرمائے، ہمارے آنے کو قبول فرمائے اور جو مقاصد لے کر کے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے جس کے تحت کچھ دیر آپ سے روبرو ہونے اور ہم کلام ہونے کا رب کریم نے شرف بخشا ہے، کیا ہے موضوع؟ غربا کون؟ غربا کون؟ یہ موضوع ہے جو آج کے درس کا ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے بإذن اللہ کچھ دیر آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کی کوشش ہوگی، اور اس تعلق سے جو روایات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلے وہ روایت جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء فطوبى للغرباء۔ اسلام اجنبیت کے ساتھ شروع ہوا ہے اور وہ اجنبیت کے ساتھ واپس ہوگا، جیسے کہ اس کا آغاز ہوا۔ خوشخبری ہے
طوبہ ہے غربا کے لیے جنہوں نے اس دین کو قبول کیا اور اس پر قائم رہے، حالات جیسے بھی ہوں، جس شکل میں بھی ہوں، جن حالات کے ساتھ اس کا سامنا ہو، لیکن وہ اپنے اس دین پر قائم اور دائم رہا، تو بإذن اللہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ذکر فرمایا۔ دیکھا جائے غربا کے حوالے سے یہ روایت بہت صاف ستھری روایت ہے صحیح مسلم کی، اور اس کے علاوہ اور بھی روایتیں غربا کی تفصیل کے حوالے سے مروی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ان میں کئی روایتیں صحیح ہیں اور کچھ اس میں سے صحیح نہیں ہیں۔ آج کے اس مختصر سے درس کے اندر میں کوشش کروں گا کہ مزید اس کے جو روایات کے دوسرے حصے دیگر کتابوں کے اندر ہیں صحیح مسلم کے علاوہ، ان کی طرف بھی مختصر سا اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ چنانچہ ایک روایت ہے مسند احمد ابن حنبل کی، اور اس کی روایت صحیح ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ اس حد تک تو روایت صحیح مسلم کی گزر چکی۔ قیل ومن الغرباء، کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ غرباء کون لوگ ہیں؟ قال النزاع من القبائل، النزاع من القبائل۔ ابھی جیسے الگ الگ علاقے ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں، محلے ہیں، اسی طریقے سے عرب کے یہاں قبیلوں کا سسٹم تھا۔ ایک قبیلہ یہاں آباد ہے، ایک قبیلہ کچھ فاصلے پہ آباد ہے، تیسرا قبیلہ اور وہاں آباد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان میں گفتگو کیا جسے وہ سمجھتے تھے۔ النزاع من القبائل کہہ کر کے آپ نے اشارہ دیا کہ قبائل میں سے گنے چنے لوگ، چند ایک لوگ یہ غرباء ہیں، یعنی اکثریت ان کی وہ ہے جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا، اور وہ لوگ اپنے ہی پرانے دین پر قائم اور دائم رہے۔ قبول کرنے والے ان میں سے چند ایک ہیں۔ ایک اور روایت ہے، اور یہ روایت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، احب شیء الی اللہ تعالی الغرباء، اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ترین چیز، محبوب ترین افراد غرباء ہیں۔ پوچھا گیا غرباء کون ہے؟ قال الفرارون بدینہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگتے ہیں۔ یبعثہم اللہ یوم القیامۃ مع عیسی ابن مریم، اللہ رب العالمین انہیں اٹھائے گا قیامت کے روز عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ پر یہ روایت معنی کے اعتبار سے جیسی بھی ہو، سند کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلہ ضعیفہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ ان کے علاوہ بھی اور لوگوں نے اس روایت کے حوالے سے اسی طرح کی بات کہی ہے۔ ایک اور روایت ہے جو عمرو بن عوف المزنی سے مروی ہے، ان الدین لا یعرض الی الحجاز کما
تعرض الحیۃ الی جحرہا، دین حجاز کی طرف آ جائے گا جیسے کہ سانپ اپنے سوراخ کی طرف جاتا ہے۔ وَلَا يَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْأَزْوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ، اور حجاز سے دین ایسے ہی مضبوطی کے ساتھ قائم ہوگا جیسے کہ پہاڑ کی چوٹی پر یہ قائم ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا ان الدین بدأ غریبا ویرجع غریبا فطوبى للغرباء، اور اس کی تفسیر آپ نے فرمائی الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی۔ آپ نے اس روایت کے اندر اشارہ کیا کہ وہ لوگ جو بگڑی ہوئی چیزوں کی اصلاح کرنے میں پیش رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو مٹا دی جا رہی ہیں، چھوڑ دی جا رہی ہیں، انہیں ضائع کر دی جا رہی ہیں، یہ لوگ آگے بڑھیں گے اور اس کی اصلاح کریں گے، انہیں زندہ کریں گے۔ معنی کے اعتبار سے اس کے اندر قوت ضرور ہے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایت بھی صحیح اور درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اذا فتحت علیکم فارس والروم ای قوم انتم، جب روم اور فارس فتح کیا جائے گا تو اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں نقول کما امرنا اللہ، ہم وہ کریں گے جو ہمارا رب چاہے گا، یعنی اسے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او غیر ذلک، یا اس کے علاوہ، تتنافسون، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، ثم تتحاسدون، اور پھر تم آپس میں ایک دوسرے سے جلن اور حسد رکھو گے، ثم تتدابرون، اور پھر قطع تعلق کر لو گے، ثم تتباغضون، اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے بغض اور نفرت کرو گے، ثم تنطلقون فی مساکین المہاجرین فتجعلون بعضهم علی رقاب بعض۔ یہ تفصیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کے اندر ذکر کی، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے۔ اس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اسباب جو انسان کو دنیاوی امور کی طرف مائل کرنے اور دین سے دوری کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسے ذکر کیا۔ ایسے موقع پر غربت اسلام کھل کر کے سامنے آئے گا۔ یہ اور اس جیسی اور بھی روایتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد روایات کے اندر ذکر فرمائی۔ ایک آخری روایت جو صحیح بخاری میں ہے، لمبی روایت کا ایک ٹکڑا میں ذکر کر رہا ہوں، روایت لمبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے کچھ مال آیا، آپ کے پاس لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تشریف لائے اور کہا ابشروا واملوا ما یسرکم، بشارت، خوشخبری ہو، جو آپ جس کی امید رکھ رہے ہیں باذن اللہ وہ چیز آپ کو میسر ہوگی۔ فواللہ، یہ ہے آگے کہ گفتگو، مل فقر اخشى علیکم، مجھے آپ کے اوپر غریبی آئے گی اس کا مجھے ڈر نہیں ہے، وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا تمہارے اوپر پھیل جائے گی جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر پھیلا دی گئی۔
فتنافسوها کما تنافسوها، اور تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دنیا کو حاصل کرنے میں لگ جاؤ گے، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگ اس میں لگے۔ وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور آپ کا یہ عمل دنیا پہ منافست یہ تمہیں ہلاک اور برباد کر دے گی، جیسے کہ ان کو ہلاک اور برباد کر دی۔ یہ روایت بتا رہی ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو غربت پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں۔ دین اسلام کے تعلق سے وہ غریب ہو جائیں گی، اجنبی بن جائیں گی، اور دوسری چیزیں اس کے اوپر غالب آ جائیں گی۔ ایک روایت ہے اور وہ بھی صحیح ہے غربا کی تفسیر کے حوالے سے، اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ طوبیٰ للغرباء، آپ نے فرمایا قیل ومن غرباء یا رسول اللہ، یہ غربا کون لوگ ہیں؟ قال ناس صالحون قلیل فی ناس سوء کثیر، اچھے لوگ جن کی تعداد تھوڑی ہوگی، برے لوگوں کے بیچ میں ہوں گے جن کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تھوڑے لوگ جو اچھے ہیں تعداد کے اعتبار سے ان کی تعداد کم ہوگی، اور جن کے بیچ میں وہ رہیں گے وہ برے ہوں گے اور ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، ان کی بات ماننے والے کم ہوں گے، نہ ماننے والے زیادہ ہوں گے۔ یہ غربا کی تفسیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسند احمد وغیرہ کے اندر، اور یہ صحیح ہے۔ اس طرح کی باتیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سندوں کے ساتھ میں منقول ہیں، اس سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ غربا کا مفہوم کیا ہے، غربا کہتے کس کو ہیں، غربا ہے کیا چیز، غربا کون ہے؟ اگر لغوی اعتبار سے اسے دیکھا جائے کہ عربی زبان کے اندر غربت کیا چیز ہے، غربت کسے کہتے ہیں، تو ائمہ لغت نے اس حوالے سے جو باتیں ذکر کی ہیں اس کے اندر اجنبیت والی چیز پائی جاتی ہے۔ جو چیز معلوم نہ ہو، معروف نہ ہو، جس کو لوگ نہ جانتے ہوں نہ پہچانتے ہوں، جس چیز سے لوگ واقف نہ ہوں، جس چیز کو لوگ پہچانتے نہ ہوں، تو اس کو غریب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے وہ انسان جو مسافر ہو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کن فی الدنیا، مرفوع روایت ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک غریب شخص رہتا ہے۔ اردو کے معنی میں غریب نہیں، اردو غریب فقیر کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں غریب جس کی جمع غربا ہے، غریب کے معنی ہوتے ہیں اجنبی، جس کو پہچانتے نہ ہوں، نیا چہرہ، جس کے پہچان والے لوگ نہ ہوں، یا اس کو لوگ نہ پہچانتے ہوں، یا وہ لوگوں کو نہ پہچانتا ہوں۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص کسی جگہ رہتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے غریب۔ الرجل لیس من القوم ولا من البلد، وہ انسان جو لوگوں میں سے نہیں ہے نہ ہی اس شہر میں سے ہے، اس کو عربی زبان میں غریب کہا گیا ہے۔ بلکہ بعض ائمہ لغت نے اس کی کچھ تفصیلات بھی بیان کی ہیں۔ وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو، جو پوشیدہ ہو، جس سے لوگ واقف نہ ہوں، کوئی بھی چیز ہو،
تو اس کے لیے کہا جاتا ہے غرب فلان ای اختفا، فلاں شخص غریب ہو گیا یعنی چھپ گیا، نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، غائب ہو گیا، تو ایسے شخص کو غریب کہا جاتا ہے۔ تو عربی زبان کی اس معنی کا خلاصہ یہ نکلا کہ غریب اور اس کی جمع غربا ایسا انسان جو اپنوں میں ایسا ہو جائے جیسے کہ اپنے لوگ اس کو نہ جانتے ہوں نہ پہچانتے ہوں۔ غریب یا غربا کا معنی کیا نکلا؟ ایسا شخص کہ جسے اپنے لوگ جن کے بیچ میں وہ رہ رہا ہے اس کے ساتھ ایسا رویہ اور ایسا سلوک اور ایسا معاملہ ہو جیسے کہ غیروں کے ساتھ ہوتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو نہ پہچانتے ہوں۔ ایسا ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ ایسا رویہ ہوتا ہے، ایسا لوگ کرتے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ اپنائیت ہوتی ہے، اپنوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور بہتر قسم کے معاملات اپنوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں، یہ ہے اصل۔ لیکن جہاں معاملہ لا الہ الا اللہ کا آ جائے، دین حق کا آ جائے، وہاں اس معاملے کے آ جانے کے بعد جو لوگ اپنے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی غیر کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، معاملات میں، اخلاق میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ سلوک میں اپنائیت کا ماحول ختم ہو جاتا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں کسی ایسی جگہ میں ہوں جہاں کے لوگ مجھے نہ جانتے ہوں نہ پہچانتے ہوں۔ کون نہیں جانتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے، سارے لوگ، کسی کا اس میں اختلاف نہیں تھا۔ مکہ والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متفقہ طور پر صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ کے فیصلے اگر ہو جائیں تو کوئی مخالفت کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ جھگڑے کو ختم کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ وہاں قول فیصل اختیار کر جاتا تھا، جیسا کہ حجر اسود کے تعلق سے واقعہ مشہور ہے۔ ایسے میں جن کی اتنی بڑی مقبولیت ہو، جن کو لوگ ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ہر چھوٹے بڑے مکہ کے تمام افراد اچھے سے جانتے اور پہچانتے ہوں، جیسے ہی آپ نے رب کریم کا پیغام پہنچایا، کیا ہوا اس کے بعد؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ اپنے پرائے کے جیسے محسوس ہونے لگے؟ صرف اتنا ہی ہوتا تو شاید اتنا دکھ نہ ہوتا، اگر اتنا ہی ہوتا تو شاید اتنا بڑا معاملہ نہیں آتا، بلکہ وہ کام اپنوں نے آپ کے ساتھ کیا جو ایک کٹر دشمن کسی اپنے جانی دشمن کے ساتھ کر سکتا ہو۔ آپ کو طرح طرح کی گالیاں دی، مختلف طرح کی اذیتیں، تکلیفیں آپ کو پہنچانے کی کوشش کی، مختلف طرح کے القاب اور اوصاف سے آپ کو نوازا، شاعر، جادوگر، جھوٹا، پاگل، مجنون، مختلف طرح کے القاب اور اوصاف سے آپ کو نوازا، اور جتنا جسمانی اور ذہنی اذیت اور تکلیف وہ پہنچا سکتے تھے اپنے خاص اپنے، جس کو آپ ابو جہل اور ابو لہب کہتے ہیں، چچا، سگے چچا، ان لوگوں کی طرف سے یہ سارے معاملات ہوئے۔ کسی بھی سماج کے اندر کسی کے ساتھ اگر ایسا سلوک اور معاملہ ہوگا تو کیا وہ
اپنے دنیاوی زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ جی سکنے میں کامیاب ہو سکے گا ایسا شخص نہیں، وہ بالکل اجنبی بن کر کے رہ جائے گا۔ گویا کہ ایسا شخص جس کے پہچاننے والے نہ ہوں، جس کے ساتھ دینے والے نہ ہوں، جس کے بیک میں ایسے افراد نہ ہوں جو ان کے کام آتے ہوں، اور جہاں پہنچ کر کے انسان کو دلی سکون اور اطمینان ملتا ہو۔ ایسے ہی اسلام کی شروعات ہوئی۔ حدیث میں جو کہا گیا اس کا یہی مفہوم ہے، بدأ الاسلام غریباً، غربت کی شکل میں اسلام کا آغاز ہوا۔ اکا دکا لوگ، کوئی اس قبیلے سے، کوئی اس قبیلے سے، کوئی اس قبیلے سے، کوئی اس قبیلے سے، جس کے سمجھ میں بات آ گئی، ہمت اور حوصلے نے ساتھ دیا، آگے بڑھ کر کے انہوں نے دین اسلام کو گلے لگایا، اسے قبول کر لیا، اور پھر ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ تاریخ نے محفوظ کر لیا۔ سخت ترین سزائیں اور عذاب ان کے اوپر لوگوں کی طرف سے جاری ہو گیا۔ یہ سلسلہ مکہ مکرمہ کے اندر جاری رہا، یہاں تک کہ ہجرت پہ ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے حبش کی طرف، حبشہ، اور پھر 2 بار، اور پھر آخر میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان سارے صحابہ نے کی، اور رب کریم نے آپ کو ایک مضبوط پناہ گاہ عطا فرمایا۔ وہاں پہنچ کر کے کیا سلسلہ ہوا؟ وہاں کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی باتوں کی تصدیق کیے، اور وہ تمام چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئیں اس کو انہوں نے قبول کیا۔ آگے بڑھ کر کے اس مشن کو لے کر کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اسے دور دور تک پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ تو کیا وہ غربت باقی رہی؟ جو مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جو اجنبیت مکہ مکرمہ کے اندر حاصل ہوئی، مدینہ سفر کرنے کے بعد کیا وہ چیز باقی رہ گئی یا ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی، وہ چیز باقی نہیں رہی۔ اور یہ مضبوطی یعنی اپنائیت کا ماحول، اہل ایمان کی تعداد اور ایک دوسرے کا سہارا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے لیے دوست، ایک دوسرے کے ہمنوا ہیں، غمخوار ہیں، ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں۔ یہ کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے درمیان ایسی مضبوطی والے طریقے سے پیدا فرمائی کہ سب شیر و شکر ہو گئے، مل جل کر کے انہوں نے مضبوط زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اجنبیت نام کی چیز وہاں باقی نہیں رہی، اور یہ سلسلہ جاری رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کب تک یہ چلتا رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ چلتا رہا۔ کب چینجنگ، اس کے اندر چینجنگ آنا کب شروع ہوئی؟ اس لیے کہ میں وہاں رک گیا۔ کیسے؟ اس کے اندر چینجنگ کب آئی؟ مضبوطی آ گئی، اسلام کی تعلیمات لوگوں کے درمیان عام ہونے لگیں، لوگ اس کو ماننے لگے، اس کے مطابق چلنے لگے، اسلامی تعلیمات کا گھر گھر چرچا ہونے لگا، اور اس کی روشنی میں لوگوں نے زندگی گزارنی شروع کر دی۔ خوشحالیاں لوگوں کے درمیان آئیں، عزت اور قوت دونوں چیزیں رب کریم کی طرف سے انہیں حاصل ہوتی رہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہا حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی۔ یہاں میں خاموش ہوا تو بھائی نے نقطہ اس سے پکڑ لیا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں یہ سلسلہ متاثر ہو گیا، یا ختم ہو گیا یا متاثر ہو گیا؟ متاثر ہو گیا۔
بتائیے کیسے؟ بارک اللہ فیک۔ بے شک فتنوں کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو فتنے کے آنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی غربت بھی اسی کے بقدر شروع ہو جاتی ہے۔ فتنے جس درجہ کے ہوں گے، چھوٹے درجے کے ہیں تو چھوٹے درجے کی اجنبیت اور غربت اسلام کی اس سماج کے اندر آنا شروع ہو جائے گی۔ فتنے بڑے ہیں، فتنے بھاری ہیں، فتنے زیادہ ہیں، جس درجہ فتنے کا رواج سماج کے اندر ہوگا اسی قدر اسلام کی غربت لوگوں کے بیچ میں اس سماج کے اندر آنا شروع ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک فتنے کے سلسلے دبے ہوئے تھے، اٹھنے نہیں پائے، لیکن یہ سلسلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اٹھ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی تھی کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا، وہ واقعی توڑا گیا اور فتنہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ جو فتنے اٹھ کھڑے ہوئے اس تعلق سے میں نے دو روایتیں پڑھی ہیں۔ یہ جو فتنے اٹھ کھڑے ہوئے اس تعلق سے میں نے دو روایتیں پڑھی ہیں۔ اس پر ایک روایت کا اضافہ کرنے کے بعد فتنوں کو ہم نزدیکی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی امتوں کا تذکرہ کیا اور پھر یہ بتایا کہ یہ ہماری امت 70 سے زائد فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی۔ کتنے فرقوں میں؟ کتنے؟ 73 فرقوں میں ہماری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کیا ہوگا پھر اس وقت؟ آپ نے خود بتایا کہ ایک چھوڑ کر کے باقی سارے کے سارے جتنے بھی فرقے رہیں گے کلھا فی النار، یہ سارے کے سارے فرقے کہاں ہوں گے؟ جہنم میں، سوائے ایک کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت فرمائی، ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ جماعت ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ اور دو روایتیں شروع میں نے پیش کیا اور یہ میں نے ذکر کیا کہ یہ غربت کے آنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ایک صحیح بخاری کی روایت تھی جو آخر میں پیش کیا، اور ایک اس سے پہلے روایت تھی، یاد دلائیں گے؟ نہیں، روایت کیا میں نے ذکر کیا اس سے؟ دو روایتیں میں نے ذکر کی ہیں، دو روایتیں میں نے ذکر کی ہیں اور صحیح ہیں نہیں کی روایتیں ہیں۔ جب روم اور فارس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب وہ فتح ہو جائے گا تو آپ کا کیا حال ہوگا، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھل کر کہا نقول کما امرنا اللہ، ہم وہ کریں گے جو ہمارا رب چاہے گا، جیسا ہمارا رب کہے گا ویسا ہم کریں گے۔ تو آپ نے کہا اوا غیر ذالک، یا اس کے علاوہ، اور پھر آپ نے ذکر کیا، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد؟ کہ تم دنیا حاصل کرنے کے لیے منافست کرو گے، آگے بڑھو گے، تتنافسون، آگے بڑھو گے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور پھر تتحاسدون، اور اس کی وجہ سے جلن رکھو گے، ثم تتدابرون،
اور جلن کا نتیجہ کیا رہے گا؟ آخر میں ایک دوسرے سے منہ موڑ لو گے، قطع تعلق، اور پھر تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بغض پیدا ہو جائے گی۔ اور بخاری کی روایت ذکر کر کے، بخاری کی روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال بحرین لے کر کے آئے تھے، میں ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا، اور صحابہ کرام سے آپ نے کہا کہ خوشخبری ہے، وہ چیز جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ آپ کو ملے گا۔ اور اس کے بعد ایک بہت تاریخی بات آپ نے کہی، مل فقر اخشی علیکم، غریبی کا خطرہ نہیں ہے کہ غریب ہو کر کے مر جاؤ گے، خطرہ کس چیز کا ہے؟ دنیا کی محبت آپ کے دلوں میں بس جائے گی، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ دوڑ لگائیں گے۔ تبسط علیکم الدنیا، دنیا پھیلا دی جائے گی آپ کے لیے، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کے لیے پھیلا دی گئی، اور پھر تمہاری بھاگ دوڑ اس تعلق سے اتنی بڑھے گی کہ ایک دوسرے کو پیچھا کرنے میں تم بہت آگے نکل جاؤ گے۔ یہ دونوں روایتوں کو آپ سامنے رکھیں، دونوں روایتیں میں نے ذکر کی، اور تیسری روایت جو ابھی میں نے ذکر کیا، کون سی؟ 73 فرقوں والی۔ یہ تینوں روایتوں کو آپ سامنے رکھ کر کے ایک نتیجہ نکالیں گے کہ وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے اندر حاصل ہوئی، عزت اسلام، غلبہ اسلام، اور اس کی نشر و اشاعت کے سلسلے اور مضبوطی اور عزت اور وقار جو مسلمانوں کو اور ان کی سوسائٹی کو حاصل رہا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور پھر فتنوں کے دروازے کھلتے رہے۔ کون سا فتنہ؟ انہی روایتوں کی روشنی میں جواب دینا ہے۔ روایتیں میں نے ذکر کر دی، کون سا فتنہ؟ کون سا فتنہ؟ غربت میں کیوں جا رہا ہے اسلام؟ ایک تو انہوں نے بتایا دنیا کی طلب، وہ بھی دنیا ہی ہے، دنیاوی چاہتیں۔ احسن، فرقہ واریت۔ دنیا طلبی صحابہ کے ان آخری دور میں اتنا زیادہ نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا طلبی کی وجہ سے شہید نہیں کیا گیا۔ غور کیجئے، تھوڑا سا ذہن پر زور دیجئے، کیوں ان کو شہید کیا گیا؟ کیونکہ لوگوں نے شبہات کھڑے کر دیے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ریشہ دوانیاں ہو گئی تھی۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ وقت کے حاکم کے خلاف آواز نہ کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا معاملہ کیوں پیدا ہوا؟ شبہات، کیونکہ ایسا ہے یہ، کیونکہ ایسے ہیں یہ، کیونکہ ایسے ہیں یہ، طرح طرح کی ان کی کمیاں ذکر کر کے لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکا دیا گیا۔ یہ دنیا طلبی نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شبہات۔ اس کو شبہہ کہتے ہیں کہ وہ مضبوط دین جس کو پکڑنے کے نتیجے میں انسان کو یقین کامل حاصل ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھوس اور مضبوط ترین چیز ہے، اس میں ہمیں ہلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس میں جب کمزوری آ جاتی ہے تو معمولی سا اشارہ انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے، علم کی کمی کی وجہ سے، صحیح جانکاری کی کمی کی وجہ سے، صحابہ کرام کے راستے سے کتاب و سنت کو نہ سمجھ کر کے اپنے اپنے طریقے سے اس کو سمجھنے کے نتیجے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں،
اچھا اس کا یہ مفہوم ہے تو انہوں نے یہ کیا ہے تو یہ کافر ہو گئے، انہوں نے یہ کیا ہے تو بدعتی ہو گئے، انہوں نے یہ کیا ہے تو فاسق ہو گئے، پھر ایسے لوگوں کے خلاف یہ کرنا اور وہ طرح طرح کے مسئلے کھڑے کر دیے گئے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کے نتیجے میں فرقے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں ایک مسئلہ یہ تھا جس سے آغاز ہوا فتنوں کا آغاز، فتنوں کی شروعات۔ اور یاد رکھیے یہ دونوں فتنے جو ان دو حدیثوں کے اندر فتنۃ الشہوات اور اس ایک حدیث کے اندر جو فتنۃ الشبہات کا میں نے اشارہ دیا، یہ دو فتنے جب امت کے اندر آہستہ آہستہ داخل ہونا شروع ہوئے اور پھر وہ بکھرنے لگا اور لوگوں کے درمیان پھیلنے لگا، تو جس درجہ یہ دونوں فتنے امت کے درمیان آئے اسی درجہ ایمان کا دائرہ گھٹتا گیا، یقین کا دائرہ گھٹتا گیا، اور شبہات اور شہوات کا دائرہ وہ بڑھتا چلا گیا، اور اسلام اپنے لوگوں کے بیچ میں آہستہ آہستہ اجنبی ہوتا چلا گیا۔ اب وہ لوگ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، کچھ مسئلے ان کے لیے اجنبی بن گئے تھے۔ امیر کی اطاعت فرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، ان کے خلاف آواز اٹھانا حرمت کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر فرمائی ہے۔ اتنی صاف اور صریح حکم کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو ملی، لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا، لوگ اس پر اپنے آپ کو نہ چلا سکے۔ ایسا کیوں ہوا؟ چند شبہات کے آ جانے کے نتیجے میں، چند شبہات کے نتیجے میں۔ تو یہ مسائل جو امیر کی اطاعت کے حوالے سے ان لوگوں کے بیچ میں جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے ہوئے، یہ مسائل اجنبی بن گئے، اور آہستہ آہستہ یہ اجنبیت کا دائرہ بڑھتا چلا گیا۔ پھر وہ گھٹا نہیں، خوارج پیدا ہوئے، معتزلہ پیدا ہوئے، جہمیہ پیدا ہوئے، ایک سے ایک پیدا ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے۔ یہ 73 فرقوں میں کیوں بڑھ جائیں گے؟ انہی سب غلط فہمیوں کے نتیجے میں، دین اسلام کو اس طریقے سے نہ سمجھ کر جس طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا، اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو پا لیا اور حق کو قائم کر دیا، اس سے ہٹ گئے۔ تو اس دائرے میں اسلام اجنبی ہو گیا۔ آج بھی شبہات کا دائرہ لوگوں کے درمیان پھیلا ہوا ہے، بہت سارے مسائل اپنی حقیقت کو کھو چکے ہیں، اور وہ جو برحق مسائل ہیں لوگوں کے نزدیک اجنبی بن گئے ہیں، لوگوں کے کان سننے کے لیے تیار نہیں ہیں ایسے مسائل کو۔ باپ دادا سے کبھی ہم نے یہ چیز نہیں سنی، یہ کہاں سے آپ نے پیش کر دی؟ لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اجنبی ہے وہ مسئلہ۔ بے شمار ایسے مسائل ہیں، ہر دور کے اندر اس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری رہا اور جاری مسلسل ہے۔ تو مسئلوں کے حوالے سے علمی میدان کے اندر جو بھی کمزوریاں اور جو بھی اس طرح کی کجروی اور ٹیڑھے راستے ہیں، یہ سب اجنبیت والے راستے ہیں، وہاں حق اجنبی بن گیا۔ علمی میدان کے اندر، علمی میدان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جس کو صحابہ نے اختیار کیا، صحابہ کے یہاں معروف تھا، آج وہ منکر ہو چکا ہے، ڈھیر سارے۔ اسی میں سے ان الحکم الا للہ بھی ہے، بہت سارے مسئلوں میں سے۔ اور دوسری چیز جس کی وجہ سے وہ اجنبی بن گیا، وہ ہے شہوات کا میدان۔ ہمیں چاہیے تو چاہیے، ہماری یہ پسند تو پسند، خواہ وہ حرام راستے سے آئے یا حلال راستے سے آئے، وہاں حق اجنبی ہو گیا، ہماری چاہت اس کے اوپر غالب ہو گئی اور وہی لوگوں کے درمیان معروف ہو گیا۔ سودی لین دین کا معاملہ کون نہیں جانتا کہ حرام ہے؟
جانتے ہیں نا، حرام ہے نا۔ سودی سسٹم کو کتنا خطرناک سسٹم بتایا گیا، لیکن لوگوں کے درمیان بہت سارے اگر سوالات آتے ہیں اور جواب میں اگر ان کی چاہت کے خلاف وہ چیز پہنچتی ہے تو دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دنیا کا نقصان ہے۔ کیوں نہیں تیار ہے؟ کیونکہ اس میں ہماری دنیا کا نقصان آ رہا ہے۔ اگر ہماری دنیا ماری جا رہی ہے اور اس کی وجہ کوئی حق کا معاملہ ہے، کوئی حق کا مسئلہ ہے، تو مسلمان آج بھی بہت ساری چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ آپ وراثت میں سست روی سے کام کیوں لے رہے ہیں؟ بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، دیگر اور خواتین جو حقدار ہیں کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیتے رہیں گے تو بچے گا کیا؟ ہمارے پاس کوئی نہیں دے رہا ہے، اور ہم دیتے رہے پھر کیا بچے گا؟ کیوں نہیں اس پر ہمارا عمل ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دنیا طلبی کے علاوہ کچھ اور وجہ ہے؟ مال کی حوث کے علاوہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ ذرا کھل کے بولیے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ مسئلہ اجنبی مسئلہ بن گیا ہے۔ یہ مسئلہ اہل حق کے بیچ میں حق ہونے کے باوجود اجنبی ہو چکا ہے۔ ہو گیا اجنبی کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں شادی بیاہ کے مسائل، یہ سب عملی مسائل ہیں جس کا تعلق شہوات سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کیسے ہوتا تھا نہیں جاننا چاہیے؟ لوگ نہیں بتاتے ہیں، سنتے ہیں ہم کہ نہیں سنتے ہیں؟ پر آج ایسا نہیں ہو سکتا، حالات بدل گئے، حالات بدل گئے، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے یہاں کی بچی ہے تو آپ کو تیاریاں تو کرنی پڑیں گی۔ کئی مہمان آپ کے یہاں زبردستی آئیں گے کھانے کے لیے، آپ کو تو کھلانا ہی پڑے گا۔ ایسا سماج میں چل رہا ہے، یہاں چلتا ہے نہیں چلتا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ایک عمومی بلوے کی بات کر رہا ہوں۔ بہت ساری چیزیں لین دین کی کرنی ہی پڑیں گی، اس کی کوئی بنیاد ہو، اس کی کوئی اصل ہو یا نہ ہو، کرنا ہی پڑے گا آپ کو۔ نمونے اگر پیش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا نکاح مسجد نبوی کے اندر کیا کہ جن کے آدھے جسم پر کپڑا تھا اور آدھے جسم پر کپڑا نہیں تھا۔ مہر کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ذرا کچھ لا کے مہر دو، کہا اسی کپڑے کو پھاڑ کے دو حصہ کر دوں گا، آدھا مہر میں اور آدھا ہمارے جسم کے لیے۔ اور ڈھونڈا بہت، لیکن ایک انگوٹھی بھی لوہے کی ان کو گھر کے اندر نہیں ملی۔ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ ننگے جسم کے ساتھ نکاح ہو سکتا؟ اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایسے انسان کا کوئی مستقبل ہے جس کے پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے سامان نہیں ہیں، گھر میں رہنے کی چیزیں میسر نہیں ہیں، ایسے شخص کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ ابھی لڑکا برسر روزگار نہیں ہے، پڑھ لکھ کے فاضل ہو گیا اور MBBS کر لیا اور انجینئر بن گیا اور فلاں ہو گیا، پر ابھی تک اس کی کوئی نوکری نہیں لگی، اس کا نکاح کس بنیاد پر کر دیں؟ مضبوط نہیں ہے، کیسے کریں؟ ایسا آتا ہے مسئلہ کہ نہیں؟ حق اجنبی بن گیا۔ کیوں ایسا ہم ہیں؟ یہ سب جاننے کے باوجود ہم کیوں ایسا ہیں؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ کیا ہمیں برحق نظر نہیں آتا؟ سعید ابن مسیب سید الفقہاء، سید التابعین، اپنے شاگرد کے ساتھ مجلس کے اندر بیٹھے، جب یہ انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے چند دن یہ درس میں نہیں آئے تھے، تو سارے لوگوں کے چلے جانے کے بعد ان سے پوچھا کیا آپ نے دوسرا نکاح کیا؟ کہا ہم جیسوں سے نکاح کرنے کے لیے کون تیار ہوگا؟ غریب آدمی۔ سعید بن مسیب کی بیٹی کے لیے پیغام اس سے پہلے وقت کے بادشاہ کے بیٹے کے لیے
آ چکا تھا۔ واقعہ بہت مشہور ہے، میں صرف یاد دہانی کے لیے اشارہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے نہیں کیا، جس کی سزا انہیں برداشت کرنی پڑی، انہوں نے بھگت لیا اس سزا کو۔ اور اس موقع پر وہ شخص جو کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے مسجد کی چٹائیوں کو رگڑ رہا تھا اور اپنی غربت کی وجہ سے نا امید تھا کہ اب دوبارہ اس کا کوئی نکاح کرنے والا نہ ہوگا، تو سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی پیش کی، کہا اگلے سال آپ کا نکاح اسی جگہ کریں گے۔ ایسے ہی ہوا بھئی، سارے لوگ ابھی کوئی وہاں ہے، کوئی وہاں ہے، کوئی وہاں ہے، مختلف جگہوں پر گھر کے افراد بٹے ہوئے ہیں، سب کو آ جانے دے، پھر اس کے بعد نکاح پڑھائیں گے۔ ایسے ہی تو کرتے ہیں ہم لوگ۔ انہوں نے کیا کیا، اسی مجلس کے اندر، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں جس میں آپ کے سامنے مسئلہ پیش آیا تھا وہیں پر نکاح آپ نے کر دیا تھا، اسی مجلس میں سعید بن مسیب نے نکاح ان کا پڑھا دیا۔ کہا میں اپنی بیٹی سے آپ کو نکاح کرتا ہوں، پسند ہے، مقبول ہے؟ کہا ہاں، ہو گیا نکاح ان کا، کر دیے نکاح، ختم ہو گیا نکاح۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا ایسا کیسے ہو گیا۔ شام کو خوشی خوشی گھر گئے تو پیچھے سے وہ اپنی بیٹی کو لے کر کے ان کے گھر رخصتی کے لیے پہنچ گئے۔ ایسا ہوتا ہے دنیا میں؟ حق ہے، مانو یا نہ مانو۔ مانیں گے تو حق کی پیروی کرنے والے ہیں، نہیں مانیں گے تو حق اجنبی ہو جائے گا، اجنبی اپنے لوگوں کے بیچ میں۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے مسائل جب تک اجنبی نہ ہو جائیں تب تک اس کو اجنبی نہیں کہیں گے۔ جو بھی مسئلے ہیں، عقیدے کے مسائل ہوں، احکام، فقہی احکام ہوں، اخلاق اور معاملات کے ابواب ہوں، کسی بھی میدان کے، عبادت کے ابواب ہوں، کسی بھی میدان کے اندر اگر آپ دیکھیں، اگر ہمارے مسائل ایسے ہی ہیں تو حق ہمارے درمیان آ کر اجنبی بن گیا۔ اور اگر لوگ اس حق کا ساتھ نہیں دیں گے تو ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے۔ میں نے شروع میں چند آیتوں کی تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العالمین صرف ایسے لوگوں کو نجات دیتا ہے جو صالح بھی ہو، مصلح بھی ہو۔ کیا ہو؟ صالح بھی ہو، مصلح بھی ہو، یعنی اس کے اپنے اندر صالحیت ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے کا جذبہ ہو اور اس کو اختیار کرنے کی کوشش ہو، ساتھ ہی ساتھ اپنی پہنچ بھر دوسروں کی رہنمائی کا، دوسروں کو اس حق کی طرف بلانے کا، اپنی پہنچ بھر۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جھولا جھنڈی لے کر کے اور نکل جائیں، اپنی پہنچ پر ہر شخص اپنے گھر کے اندر، اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں، اپنے بعض رشتہ داروں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے انہیں کے بیچ میں، آئیے نماز پڑھیں، یہ گندی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون، کہ اللہ کا عذاب ایسے لوگوں کے اوپر آیا کہ جو لوگ رب کریم کی طرف سے جو چیزیں آ گئی تھیں اس کے خلاف جب لوگوں نے کرنا شروع کر دیا تو رب کا عذاب ان لوگوں کے اوپر آ پہنچا۔ نجات صرف ان کو ملا جو انکار اور امر کا فریضہ انجام دے رہے تھے، لوگوں کو تلقین کر رہے تھے، لوگوں کو رہنمائی کر رہے تھے، یہ خیر ہے اس کی طرف آگے بڑھو، یہ شر ہے اس سے دور رہو۔ یہ ہے دراصل اجنبیت کو دور کرنے کا راستہ۔ اگر اجنبی ہو گیا ہے اور وہ اجنبی ان دونوں راستوں سے ہوا جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا، ان دونوں راستوں سے اجنبی ہے، آپ اس اجنبیت کو دور کیسے کر سکتے ہیں؟ علم کو حاصل کر کے کہ شبہات کا آپ اپنے اندر سے ازالہ کر دیں، سن کر کے دروس میں آپ بیٹھے ہیں
اس جیسے دروس کے اندر بیٹھ کر کے سیکھ کر کے اس اجنبیت کو اپنے اندر سے اور اپنے ساتھیوں کے اندر سے اس اجنبیت کو علمی اعتبار سے دور کر کے، اور عملی اعتبار سے جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، چند ایک کا میں نے مثال دے کر کے تذکرہ کیا ہے۔ جو بھی آپ کے سامنے چیزیں آئیں دلائل کے ساتھ، حق کی وضاحت ہمارے کانوں تک پہنچیں، اسے دل تک پہنچائیے، قبول کرنے میں دیری مت کیجیے، اس کو عملی جامہ پہنانے میں تاخیر مت کریں۔ نہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کب تک اس دنیا کے اندر باقی رکھنے والا ہے۔ ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہو جن کا ان آیات کے اندر اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ ایسی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتا جس بستی کے رہنے والے لوگ ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوں۔ اصلاح کا غلط مفہوم مت لیا جائے۔ اصلاح کے نام پر لوگوں نے نصیحت کے بجائے فضیحت کرنے کے سلسلے کو جاری کر دیا۔ نصیحت کی جگہ پر ہر کوئی منکر چیز، غلط عمل، غلط بات وہ سوشل میڈیا پہ ادھر ریکارڈ کیا ادھر ریکارڈ کیا، اور وہ فوراً سوشل میڈیا پر فلاں کے ذریعے سے، فلاں شخص کے ذریعے سے، یا فلاں جمعیت اور جماعت کے، یا فلاں سوسائٹی کے، یا فلاں مسجد کے ٹرسٹیان اور فلاں اور فلاں، اور اس طور پر ہم اس کو لوگوں کے بیچ میں عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نصیحت نہیں ہے۔ کیا ہے یہ فضیحت ہے۔ نصیحت کا طریقہ کیا ہے؟ نصیحت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اور وہ حق کی اس چیز کو ایک دوسرے کے درمیان لانے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے اسے پتہ نہ ہو، ممکن ہے غلط فہمی ہو، ممکن ہے اس کے بدلے میں کوئی اور چیز ہو جو ٹکرا رہی ہے اس کے سامنے، نہ معلوم کیا کیا امکانات بیچ میں آ سکتے ہیں۔ غلط فہمیاں تب دور ہوتی ہیں جب ہم کسی کے ساتھ اچھی نیت لے کر کے بیٹھتے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو پوری کر دیا۔ کب؟ جب اس چیز کو لے کر کے اپنے بھائی کے پاس آپ بیٹھ گئے۔ دکھانا نہیں ہے کسی کو ہم نے یہ کام کر لیا، ہم نے تیر مار دیا، ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، دنیا والوں کو پتہ چلے نہ چلے، وہ ہمارا مقصود نہیں۔ مقصود کیا ہے؟ ہمارے رب کو معلوم ہو کہ ہم نے یہ فریضہ انجام دیا یا نہیں۔ یہ ہے اصلاح، اس کو اصلاح کہا جاتا ہے۔ دنیا والوں تک خبر ہو جائے، اور دنیا والے جب تک اس چیز سے واقف نہیں ہو جائیں گے انکار منکر نہیں ہو سکتا۔ دراصل یہ ایک غلط فہمی ہے، اور اس کی بنیاد پر آپس میں بہت سارے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائیو، اس جیسی بے شمار باتیں ہیں جو اس موضوع کا حصہ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر اکتفا کیا جائے، اور اگر کچھ اس سے متعلق آپ کے پاس سوالات ہوں، شبہات ہوں، کچھ اور چیزیں ہوں، تو آپ اسے ذکر کریں۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ دلائل کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے لائی جا سکیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام بھائیوں کو اللہ رب العالمین صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وہ صفات جو کہ صالحیت کے ہیں، وہ صفات جو کہ اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین کو مطلوب ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کا حامل بنائے، ان چیزوں کو اختیار کرنے والا بنائے، سماج کو بنانے والے افراد میں سے ہمیں شمار کر لے، اور جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہمارے ذریعے سے سماج میں آئیں اللہ رب العالمین انہیں قبول فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے پاس سوال آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ سے آج کے ٹاپک کے اعتبار سے اگر کسی کے پاس سوال ہو تو پہلے اس کو سن لیتے ہیں، اس سے ہٹ کر کے ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن اگر آج کے اس موضوع کے حوالے سے کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو بے شک وہ ذکر کریں۔ اگر کسی کے پاس آج کے موضوع کو لے کر کے کوئی سوال ہے، جی۔ جو غربا مطلب اپنے لوگوں کے بیچ میں الگ تھلگ جو دین کی صحیح تعلیمات پر چلنے کی وجہ سے ہو جا رہے ہیں، مطلب اس کی امکان ہے، اور صلہ رحمی، ان دونوں کو کیسے بیلنس کرنا چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ سوال بہت اہم ہے کہ وہ لوگ جو سچائی پر، حق پر قائم رہتے ہوئے صلہ رحمی کے سلسلے کو بھی باقی اور جاری رکھنا چاہتے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی نہیں ہیں۔ صلہ رحمی تمام احوال میں باقی رکھنے کا حکم رب کریم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب و سنت کے اندر دیتے ہیں۔ کسی بھی حال میں اسے کٹ نہ کیا جائے، اس تعلق کو ختم نہ کیا جائے، ایسا ہمارا رب چاہتا ہے صلہ رحمی کو۔ یہاں تک کہ اگر وہ ہمارے رشتہ دار کفار اور مشرکین ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک باقی رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ فرمایا وصاحبهما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھو، گرچہ وہ کافر ہیں، گرچہ وہ مشرک ہیں۔ کفر اور شرک سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے، کفر اور شرک سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین اپنے اس دین کے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ رب کی اطاعت اور بندگی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ان رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے رہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہیں، حسن سلوک کا معاملہ ان کے ساتھ جاری اور ساری رکھیں۔ یہ دیکھیں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو موت کے وقت آخری دم تک کیا کہتے ہیں؟ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے پیارے بیٹے، کافر ہے اور پھر بھی پیارا ہے، وہ کافر ہے پھر بھی پیارا ہے، ہو سکتا ہے ایسا؟ کافر ہے پھر بھی پیارا ہے، یہ حق ہے اس کا، بیٹا ہونے کی حیثیت سے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، بہن اور بھائی ہونے کی حیثیت سے وہ ہمارے پیارے ہیں۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے کہ یہ پیارے ہیں، ان کو پیارے بنا کر کے رکھو، دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ جفا مت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا جو بھی معاملہ آپ کر سکتے ہیں وہ کیجیے دنیاوی اعتبار سے۔ پر اگر ان کی کوئی چیز اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہو تو اس طرف دھیان مت دو، رب کا حکم مانو، رب کے حکم پر چلو، واتبع سبیل من اناب الی، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیلنس برقرار رکھتے ہوئے ہمیں چلنا ہے۔ کفر اور شرک کی وجہ سے ہمیں بغض اور نفرت دینی اعتبار سے اپنے دلوں کے اندر رکھنی ہے، جسمانی اعتبار سے حسن سلوک کرنا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ دل کے اندر کیا رکھنا کفر اور شرک کے تعلق سے؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے طریقہ مسلمانوں کا کیا ہوگا، دل کے اندر کفر اور شرک کا بغض اور اس کی نفرت بیٹھنی چاہیے، اور جو بغض اور نفرت والا یہ عمل اختیار کیے ہوئے ہیں کفر اور شرک، ان سے براءت اور لا تعلقی دینی معاملات کے اندر، دینی معاملات کے اندر۔
ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تعلق کس چیز میں ہوگا؟ حسن اخلاق میں، حسن کردار میں، حسن معاملہ میں۔ آپ ان کی خدمت کرو جسمانی اعتبار سے، بیمار ہو جائیں ان کا علاج کراؤ، انہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دو، ان کے لیے کپڑے اور رہنے اور سہنے کے لیے گھر اور اس طرح کی چیزوں کا آپ ان کے لیے انتظام کرو، ان کے ساتھ نرم آواز سے گفتگو اور بات چیت کرو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حسن اخلاق۔ اس کو حسن اخلاق ہے۔ یہ کام آپ کو جاری رکھنا ہے تمام رشتے داروں کے ساتھ۔ اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ان کی خبر گیری کرو، پتہ لگاتے رہو کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے، کسی مصیبت میں تو نہیں ہے، کوئی معاملہ تو ان کے ساتھ نہیں لگا ہوا ہے، آپ ان کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، ان کے کہاں کام آ سکتے ہیں، آپ لگے رہو ان کے ساتھ۔ لیکن جہاں بات آئے عبادت کی، جہاں بات آئے بندگی کی، جہاں بات آئے اطاعت کی، تو وہاں اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے طریقے پر اس سے نہیں ہٹنا ہے، رب کے حکم کی خلاف ورزی میں نہیں جانا ہے۔ دنیا ایک طرف، رب کریم کا حکم ایک طرف۔ آپ اکیلے ہی اگر کیوں نہ بچتے ہیں، آپ اکیلے ایک جماعت ہیں، آپ اکیلے ایک جماعت ہیں، آپ گھبرائیے نہیں۔ ہمیشہ صحیح راستے پر، اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والے راستے پر ہمیشہ ایسے لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، وقلیل من عبادی الشکور۔ واضح ہوا؟ بارک اللہ فیک۔ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ لوگ دونوں میں غلط فہمیوں کی وجہ سے غلط معاملہ کر بیٹھتے ہیں، یعنی اگر اس کا عمل غلط ہے تو رشتہ ختم۔ یہ تو کفر شرک کی میں نے مثال دیا۔ آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کے حکم پر نہیں چلتا، آپ کا لخت جگر، تعلق ختم، تعلق ختم۔ نہ میں تمہارا چہرہ دیکھوں، نہ تم ہمارا چہرہ دیکھو، کوئی تعلق نہیں، ہمارے تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ ایسا نافرمان، ایسی نافرمان اولاد کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ایسے بھائی، ایسے بہن، ایسے ماں، ایسے باپ، مثالیں الگ الگ۔ طریقہ یہ ہے، آج لوگوں کے درمیان یہ طریقہ ہے، اس کا یہ عمل جو برا عمل تھا، اس برے عمل سے تنگ آ کر کے، برے عمل سے بغض نہیں، وہ بغض اس شخص کے وجود سے ہو گیا، اور وہ رشتہ جو رب کریم نے دونوں کے درمیان دیا ہوا تھا، اس رشتے کو جس کو کاٹنے کی اجازت نہیں تھی، اس کو کاٹ ڈالا۔ اگر یہی ہوتا تو نوح علیہ السلام بھی کاٹ دیتے، ابراہیم علیہ السلام بھی کاٹ دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ کاٹ دیتے۔ کسی نے نہیں کاٹا، یہ رشتہ کسی نے نہیں توڑا۔ اس سے بڑا گناہ کچھ ہو سکتا دنیا میں؟ اس سے بڑا گناہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ کے بھائی کی طرف سے، آپ کی بہن کی طرف سے، آپ کی بیٹی کی طرف سے، آپ کے بیٹے کی طرف سے جو بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، غلطیاں قابل نفرت ہیں، پر وہ انسان قابل رحم ہے جس سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ دونوں میں فرق کیجیے، دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ دونوں میں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِكَ، اس کی وجہ سے وہ مطلب آپ کے فیملی میں سے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔ حقیقی معنی میں اہل، دیکھیے اہل دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک نسب کی وجہ سے اور ایک ایمان کی وجہ سے۔ ایک نسب کی وجہ سے، یہ ہمارے اہل میں سے ہے نسب، نسبی سلسلہ، اور دوسرا اہل میں ہونے کا راستہ کیا ہے؟ ایمان۔ نسبی کوئی رشتہ نہیں ہے، ایمان کا رشتہ ہے، ہم بھائی بھائی ہیں، یہ کون سا رشتہ ہے؟ ایمان کا رشتہ ہے۔ تو یہ جو رشتہ ہے، یہ دو الگ الگ رشتے ہیں، دونوں میں کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو اس میں جو کہا گیا ہے، ایک جگہ نفی کی گئی ہے، ایک جگہ اس بات کیا گیا ہے نوح علیہ السلام کے حوالے سے، تو اسی پس منظر میں ہے کہ وہ ہمارے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی وہ آپ پر ایمان نہیں لایا۔ انہوں نے کہا میرے اہل میں سے، یعنی نسبی رشتے میں ہمارا وہ بیٹا لگتا ہے، یہ انہوں نے کہا۔
تو اللہ رب العالمین نے آپ کے بیٹے کو، آپ کے پوتے کو، آپ کے چچا کو، آپ کے بھتیجے کو، آپ کے بھائی کو جنت میں لے جانے کا ٹھیکہ نہیں لیا اللہ نے، بلکہ یہ کہا ہے آپ پر جو ایمان لائے گا اس کو ہم جنت میں لے جائیں گے، اور جو کفر کرے گا اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ ایسا رب کریم نے تعلیمات دی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کے نسبی رشتے سے جو لوگ آپ کے قریبی ہیں وہ آپ کے اہل میں سے ہو گئے اور وہ جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ عمل کی روشنی میں ان کا یہ معاملہ آخرت کا رب کریم کرنے والا۔ آپ کو دنیا میں کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ دنیا میں وہی کرنا ہے جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا کہ رشتہ، دنیاوی رشتہ کیا رکھنا ہے؟ برقرار رکھنا ہے۔ گناہ سے نفرت ہے لیکن گنہگار سے بتائیے کیا کرنا ہے؟ گنہگار سے محبت نہیں کریں گے لیکن رحم کریں گے، اس پر رحم ہوگا۔ رحم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں، ایسا برتاؤ کریں کہ گناہ سے اس کو نفرت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے۔ آپ کا رویہ کچھ ایسا ہو، کیونکہ شیطان نفرت کرتا ہے کس سے؟ ایمان سے اور اہل ایمان سے۔ شیطان کیا کرتا؟ نفرت رکھتا ہے کس سے؟ ایمان سے اور اہل ایمان سے۔ آپ بھی اگر اہل ایمان سے نفرت کرنے لگے، شیطان کا کام آسان ہو گیا۔ غور کریں، آپ بھی اہل ایمان سے نفرت کرنے لگے اور وہی معاملہ کرنے لگے جو شیطان کر رہا ہے، تو شیطان کا کام آسان ہو گیا۔ ایک روایت کی روشنی میں ایک بات کو کلیئر کرتا ہوں۔ ایک صحابی تھے جو شراب پینے کے جرم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ شراب پینے کے نتیجے میں سزا دی گئی، پھر لائے گئے، پھر سزا دی گئی، پھر لائے گئے، پھر سزا دی گئی۔ بار بار کا معاملہ یہ دیکھ کر کے بعض صحابہ نے کہا ما اخزا یا اخزا اللہ۔ کیا کہا انہوں نے؟ اخزا اللہ، اللہ انہیں رسوا کرے۔ بعض روایتوں میں لعنہ اللہ، اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا تلعنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بولیے ذرا، لا تلعنہ، لعنت مت بھیجو۔ بعض روایتوں میں ہے لا تکونوا عون الشیطان علی اخیکم، لا تکونوا عون الشیطان علی اخیکم، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار بن کے مت کھڑے ہو۔ غور کیجیے، لا تکونوا عون الشیطان علی اخیکم، آپ جانے انجانے شیطان کے مددگار مت بنو، بھائی کے خلاف شیطان کے صف میں کھڑے مت ہو۔ جو وہ چاہتا ہے وہی آپ بھی چاہو، جو وہ کرتا ہے وہی آپ بھی کرو، ایسا مت کرو۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے، ان کے لیے خیر کا معاملہ کرنا ہے، ان کے لیے خیر خواہی کی باتیں کرنی ہیں، انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ہر وہ ممکن راستے اپنانے ہوں گے جس سے دلوں کو نرم کیا جا سکے، دلوں کو اپنایا جا سکے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، ایک ضابطہ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک انسان جب برائی کرتا ہے تو برائی کا اثر اس کی معنویت کو کمزور کر دیتا ہے۔ برائی، معصیت، نافرمانی کے جتنے بھی درجے ہیں وہ انسان کو کیا کرتے ہیں؟ کمزور کرتے ہیں۔ کیا کمزور کرتے ہیں؟ اس کے ایمان کو۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ ایمان گھٹ جاتا ہے کہ نہیں گھٹتا؟ برائی کرنے سے ایمان نہیں گھٹتا؟ گھٹے گا تو آپ کمزور ہوں گے یا طاقتور ہوں گے؟ کمزور ہو جائیں گے۔
اور معصیت پہ معصیت آپ کرتے رہیں گے تو آپ کا ایمان مزید گھٹے گا اور مزید آپ کمزوری کے شکار ہو جائیں گے۔ جتنا زیادہ آپ کی زندگی میں گناہ آئے گا اتنا زیادہ ایمان کا لیول نیچے جائے گا۔ یہ مانتے ہیں؟ اس کو سامنے رکھ کر کے جب آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک شخص ایمانی اعتبار سے کمزور ہو گیا، جو کمزور ہوتا ہے وہ کھڑا نہیں ہو پاتا، بیٹھ کے کرسی پہ نماز پڑھتا ہے، چاہے بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے۔ کمزور لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے ان کی، پیر کانپنے لگتے ہیں ان کے۔ کمزوری انسان کو کھڑے ہونے سے روک دیتی ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے؟ ایک دن کا بخار ہو، دوسرے دن دیکھیے ان کا کیا حال ہوتا ہے، جسم ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر 2-3 دن بخار کا سلسلہ رہے تو بالکل وہ چارپائی ہی کا اسیر ہو جاتا ہے، چارپائی ہی پر اس کا نماز روزہ جاری رہتا ہے، اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بیماری انسان کو اتنی لاغر کر دیتی ہے کہ وہ کھڑا ہونے سے رہتا۔ شریعت یہ چاہتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ گرے پڑے لوگوں کو سہارا دے دو کہ اٹھ جائے۔ شریعت کیا چاہتی ہے؟ ذرا بولیے، بات سمجھ میں اگر آئے تو بولیے، نہ سمجھ میں آئے تو پوچھیے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ گرے پڑے لوگوں کو کیا کیا جائے؟ سہارا دیا جائے۔ سہارا دے کر کے ان کو اس قابل بناؤ کہ وہ کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر آپ لات جوتے سے ان کی سواگت کریں گے تو یہ کون سا سہارا ہوگا؟ یہ مزید اس کی کمر کو توڑنے والا سہارا ہوگا۔ اگر وہ تھوڑا سا بیٹھ سکتا تھا، آپ کا لات گھونسا پانے کے بعد پلٹ جائے گا۔ ابھی ہم جو سلوک کرتے ہیں اپنوں کے ساتھ، غیروں سے پہلے، غیروں کے ساتھ تو ہم کھلے عام کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ جو ہم سلوک کرتے ہیں وہ اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں، ٹوٹے ہوئے کو مزید توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پنچ اور سبھا اور سماج اور لوگوں کے بیچ میں، مہمانوں کے بیچ میں غلطی کرنے والے کو ڈانٹے بغیر ہم یہاں ٹھنڈک نہیں پہنچتا۔ اگر گلاس میں لایا ہوا پانی گر گیا، ٹوٹ گیا، تو گلاس کے ضائع ہونے کا درد یہاں جو آگ کی شکل میں نکلتا ہے، زبان کے راستے سے اس کو ڈانٹ پھٹکار کے ذریعے سے مزید گرانے کی کوشش ہوتی ہے۔ آپ ہمیشہ ان سب چیزوں پر غور کریں کہ ہم ہی ہیں اصل اپنوں کو گرانے میں ہمارا بڑا رول اور بڑا کردار ہے، اس طور پر کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ سمجھے بغیر انجانے میں کچھ ایسا رویہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انکار منکر کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑا ایمان کا کام کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم ایمان کے خلاف والی سازش اور مہم کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے بے سہارا لوگوں کے آپ سہارا بن جائیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو مسجد میں آ کے پیشاب کر رہے تھے، وہ غلطی تھی کہ نہیں؟ غلطی کی ہے، وہ چھوٹی غلطی تھی، بڑی غلطی تھی، لیکن اس بڑی غلطی کو جب صحابہ نے دیکھا تو جھپٹ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دے رہے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا، صبر سے کام لیا، اور آپ نے انہیں ٹھنڈے مزاج سے وہ چیزیں بتا دیں جو انجانے شخص کو بتائی جاتی ہیں۔ اسی چیز کو آپ گرم مزاج سے، تیز زبان سے، ڈانٹنے کے انداز سے، وہ اس کے پلے ہی نہیں پڑے گا، سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ آپ گرم گرم اس کو 2-4 بول، اور وہ بھی اصلاح کی غرض سے، ڈانٹنے کی شکل میں جب آپ اس کے سامنے رکھیں گے، اس کے ہوش گم ہو جائیں گے، اس کے سمجھ میں کچھ آئے گا ہی نہیں کہ آخر یہ کہنا کیا چاہتے تھے، وہ اپنی بچاؤ کی تدبیر میں لگے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سامنے والے کو اطمینان دیتے ہیں کہ اس کا دماغ ٹھکانے پر رہے، پھر اس کو تعلیم دے دی۔ یہ طریقہ کتنا اثر انداز تھا کہ وہی صحابی جب دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، کیا کہا انہوں نے؟ اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا، اللہ تم مجھ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، کسی اور پر نہیں۔ یہ اثر ہے، یہ اثر ہے۔ اصلاحی مشن کس کو کہتے ہیں؟ درد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کا درد اپنے سینے کے اندر محسوس کرتے تھے، اس کی روشنی میں قدم آگے بڑھاتے تھے۔ کوئی فارمیلٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے تھے، اس درد کو محسوس کرتے ہوئے ایک ایسے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اور کیا سلوک ہونا چاہیے۔ اور ایک دوسرے صحابی جن سے نماز میں غلطی ہو گئی تھی، بولنا نہیں چاہیے پر وہ بات کرنے لگے، اور صحابہ کرام نے پیر پہ ہاتھ مار مار کے پیٹ کے ان کو سمجھانا چاہا، پر ان کے سمجھ میں نہ آیا، وہ بولتے رہے۔ بات کیا ہے بھائی آپ لوگ کیوں؟ انہیں نہیں پتہ تھا کہ نماز میں نہیں بولنا چاہیے۔ نماز کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا کہ نماز میں اس طرح کی باتیں مناسب اور درست نہیں ہیں، نماز میں تسبیح اور اللہ کا ذکر یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، تو وہ خود کہتے ہیں ما رأیت معلما، میں نے معلم دیکھا ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، قبلہ ولا بعدہ، احسن تعلیما من، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر طریقے سے کسی کو سکھاتے ہوں۔ واللہ ما قہرنی ولا ضربنی، کہتے ہیں اللہ کی قسم، نہ تو آپ نے ڈانٹا نہ مارا، نہ تو آپ نے جھڑکا، اور نہ ہی آپ نے ہمیں کچھ کہا۔ آپ نے صاف لفظوں میں ہم کو یہ بتایا کہ نماز کے اندر یہ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے۔ اس چیز کی ضرورت ہے، ٹوٹے ہوئے شخص کو جوڑنے کے لیے ہمارے درد مند دل کی اور پیار بھری زبان کی ضرورت ہے۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں، درد مند دل اور پیار بھری زبان۔ یہ اگر آتی ہے تو سامنے والے کے لیے سہارا بن جاتی ہے اور وہ ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے، اور پھر ہم شیطان کے ساتھی بننے کے بجائے اپنے بھائی کا ساتھی بن جاتے ہیں۔ تو آپ نے جو سوال کیا، پتہ نہیں کس نے سوال کیا، کیا سوال کیے، کہاں کہاں بات پہنچ گئی، لیکن ہمیں اس طرح سے اپنے رشتوں کو اور اپنوں کو اس طرح سے بچانا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔